أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور سمود کی طرف ہم نے انبیاء کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہوا انشاکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اسی میں تمہیں بسایا، واستعمرکم، اور تمہیں بسایا، فیہا، اسی زمین میں، فاستغفروہ، پس اسی سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی سے توبہ کرو یا اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو سننے والا بھی ہے۔ مجیب، دعاؤں کو سننے والا، تمہاری پکار کو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں بسایا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی طرف رجوع کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا بھی ہے۔ سمود یا ثمود، قدیم جزیرۃ العرب کی قوم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 پہلے سے لے کر نبی رحمت، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عہد تک رہی۔ اس قوم کے بانی یا مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا، اور یہ سمود جشیر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھا۔ عاد یہ عرب کے جنوب اور مشرق میں واقع تھے، اور سمود اس کے برعکس مغرب اور شمال، عرب کے مغرب اور شمال میں بستے تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستہ پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا، اور ان کی بنائی ہوئی کچھ عمارتیں، یادگاریں اب تک باقی ہیں، اور ان پر ارامی اور سمودی خاتمے، کتبے بھی لکھے گئے ہیں۔ حضرت صالح اور آپ کی قوم سمود کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سمود کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے وہی دعوت دی جو ان سے پہلے یا ان کے بعد کے نبیوں نے اپنی اقوام کو دی تھی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں بسایا ہے، بس تم اس سے بخشش طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، گویا کہ وہ ہر بات سنتا ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ شرک ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہر دور کے مشرکین اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو پروردگار عالم ہے، رب العالمین ہے، خدا ہے، اللہ ہے، وہ بھی شاید راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کی طرح ہے، جو سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی کا دامن تھامنا پڑتا ہے، کوئی سفارش کرنا پڑتی ہے یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت صالح نے اپنی قوم کے دلوں سے اس غلط فہمی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ قریب بھی ہے اور براہ راست تمہاری ہر بات کا جواب بھی دیتا ہے، تو اس لیے اسی سے لو لگاؤ، اسی سے مانگو، وہ تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے اور تمہارے قریب بھی ہے۔